بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک آدمی نے گھر میں بولنے والا طوطا پال رکھا تھا۔ طوطا ویسے تو پنجرے میں بند رہتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے مالک سے بہت خوش رہتا اور مالک کا وفادار بھی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ آدمی اپنے طوطے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ روزانہ دفتر جانے سے پہلے طوطے سے ملاقات کرتا اور واپس آ کر سیدھا اپنے طوطے کے پاس رکتا، اس کو دانا پانی ڈالتا، اسے مزے کی باتیں کیا کرتا تھا۔ طوطا مالک کی غیر موجودگی میں اداس رہتا اور مالک کے گھر واپس آنے پر بہت خوش ہو جاتا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو گھر میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ اس آدمی نے شادی کر لی اور ایک الگ مکان میں رہنے لگا اور جاتے وقت اپنے طوطے کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ طوطے کی مالکن یعنی اس آدمی کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں طوطے کا خیال رکھتی، اس سے میٹھی باتیں کیا کرتی تھی۔ طوطا مالک کی بیوی کو دیکھ کر سیٹیاں بجاتا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی اور طوطا خوشی سے نہال ہو جاتا۔ ایک دن مالک کے دفتر جانے کے بعد ایک اجنبی گھر میں گھس آیا اور وہ عورت اس اجنبی کے ساتھ سارا دن کمرے میں بند رہی۔ طوطا حیران تھا، یہ بھلا کون ہے جو پہلی بار اس کے گھر کے اندر آیا ہے اور اس کے مالکن کے ساتھ کمرے میں گھس گیا اور پھر یہ معمول بن گیا۔ یعنی اکثر یہی ہونے لگا، جیسے ہی مالک دفتر کو چلا جاتا وہ آدمی گھر میں آ جاتا اور عورت کے ساتھ سارا دن باتیں اور عجیب حرکتیں کیا کرتا تھا اور دوپہر کے وقت واپس چلا جاتا۔ اس آدمی کے آنے سے خوبصورت مالکن طوطے کو بھول چکی تھی۔ اپنے مالکن کی توجہ نہ پا کر طوطا اداس اور پریشان رہنے لگا۔ ایک دن جب وہ آدمی گھر آیا، طوطے نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے آدمی، تیرا کیا نام ہے؟ تم کون ہو اور یہاں کیوں آتے ہو؟ وہ آدمی طوطے کے سوالات سن کر گھبرا گیا۔ اس کو معلوم نہیں تھا طوطا اچھی طرح سے بولنا جانتا ہے۔ وہ عورت بھی پریشان ہو گئی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا طوطا یہ سب باتیں اگر میرے شوہر کو بتا دے تو میں اس کو کیا جواب دوں گی۔ عورت نے طوطے سے کہا، یہ میرا بھائی ہے۔ طوطا یہ بات سمجھ رہا تھا کہ مالکن اس سے جھوٹ بول رہی ہے، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ وہ اس کے مالک کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کا دل بجھ گیا اور وہ خاموش رہنے لگا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ مالک کو بتا دوں۔ اس کی غیر موجودگی میں ایک اجنبی شخص اس کے گھر میں آتا ہے اور سارا دن اس کی بیوی کے ساتھ گزار کر دوپہر کے وقت چلا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کو اداس اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی جس دن سے طوطے نے اس اجنبی سے سوال پوچھے تھے، اس دن کے بعد وہ اجنبی گھر کے اندر نہیں آیا تھا اور خوبصورت مالکن نے دوبارہ طوطے کے ساتھ وقت گزارنا یعنی باتیں کرنا شروع کر دیا۔ طوطا پھر سے سارا دن چہچہاتا رہتا، لیکن ایک دن اچانک وہی اجنبی پھر سے اس کے گھر میں آیا اور پہلے کی طرح مالکن کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ طوطے کو شدید غصہ آ گیا، اس نے چلا کر اس آدمی سے کہا، او بدبخت، آج تو میں اپنے مالک کو بتا کر رہوں گا کہ تم اس کے گھر آ کر اس کی بیوی کے ساتھ برائی کر کے جاتے ہو۔ وہ آدمی طوطے سے بولا، فکر نہ کرو، تمہارا بندوبست ہم نے کر لیا ہے۔ اس کے بعد طوطے کی مالکن نے اجنبی کو ایک بیگ لا کر دیا۔ اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال کر بیگ میں ڈال دیا۔ طوطے نے بہت شور مچایا اور مالکن کی منتیں کی کہ اسے چھوڑ دے، لیکن مالکن نے اس اجنبی سے کہا، اس طوطے کو ویران جگہ پر لے جا کر مار دو۔ آج کے بعد نہ ہی طوطا گھر میں ہوگا، نہ ہی ہمیں اس سے کوئی خطرہ ہوگا۔ وہ اجنبی بیگ کو لے کر روانہ ہو گیا۔ طوطا بیگ میں بیٹھا سوچ رہا تھا، کاش اس نے انسانوں کی طرح بولنا نہ سیکھا ہوتا تو آج یوں بے بسی کی موت نہ مرتا۔ دراصل طوطے کے مالک کی خوبصورت بیوی بدکار نکلی تھی۔ اپنے شوہر کے دفتر جانے کے بعد اپنے عاشق کو گھر بلا کر منہ کالا کیا کرتی تھی۔ اس کو یاد نہ رہا کہ گھر میں
موجود طوطا انسانوں کی طرح بولنا جانتا ہے۔ جس دن طوطے نے اس عورت کے عاشق سے سوال کیے تو عورت کو خطرہ محسوس ہو گیا، یہ طوطا بہت جلد اپنے مالک کو میری کرتوت بتا دے گا۔ اس نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر طوطے کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ چلتے چلتے وہ اجنبی جنگل میں پہنچ گیا۔ اس نے طوطے کو بیگ سے نکالا اور کہا کہ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر تم کو مارنا میری مجبوری ہے، ورنہ تم ہمارے ملنے کا راز اس عورت کے شوہر کو ضرور بتا دیتے۔ طوطے نے اجنبی سے کہا میں خود پنجرے سے آزادی چاہتا تھا، اگر تم مجھے آزاد کر دو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دوبارہ قید میں جاؤں، میں اس جنگل میں آزاد زندگی گزاروں گا۔ آدمی کو طوطے کی بات میں وزن محسوس ہوا، اس نے طوطے کو مارنے کی بجائے آزاد کر دیا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ طوطا وہاں سے اڑا اور اپنے گھر واپس پہنچ کر درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ شام کو اس کا مالک دفتر سے واپس لوٹا، طوطے کو پنجرے میں موجود نہ پا کر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، بیوی نے جھوٹ بول دیا، اس نے دانا ڈالنے کے لیے پنجرا کھولا تھا لیکن طوطا جھٹ سے اڑ گیا۔ طوطے کا مالک یہ بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا میں نے تو اس کو اتنے سالوں سے وفادار ساتھی سمجھ رکھا تھا لیکن اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ جانوروں پرندوں میں وفا نہیں ہوتی۔ طوطا اوپر درخت پر بیٹھا چپ چاپ سارا ماجرا دیکھتا رہا، پھر اس کی بیوی شوہر کو لے کر کمرے میں چلے گئی۔ طوطے کا یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ مالکن بدکار ہے۔ اگلی صبح جب طوطے کا مالک دفتر روانہ ہوتا ہے تو طوطا اس کے پیچھے پیچھے اڑتا ہوا گیا۔ اس کے دفتر کو دیکھ کر گھر واپس آ کر درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی اجنبی آیا اور مالک کی بیوی کو لے کر کمرے میں گھس گیا۔ جب طوطے نے دیکھا دونوں کمرے میں چلے گئے ہیں تو طوطا جلدی سے اڑا اور اپنے مالک کے دفتر میں جا کر کمرے کی کھڑکی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے جب اپنا طوطا دیکھا تو حیران رہ گیا، جلدی سے اٹھ کر طوطے کے پاس گیا لیکن طوطا اڑ کر باہر چلا گیا۔ آدمی اس کے پیچھے پیچھے اور طوطا اس کے آگے آگے چلا جا رہا تھا۔ آدمی ہر صورت میں طوطے کو پکڑنا چاہتا تھا لیکن وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے طوطا اپنے مالک کے گھر کی دیوار پر جا کر بیٹھ گیا۔ آدمی بہت خوش ہوا، واپس اپنے ہی گھر پہنچ گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کو پکڑا کیسے جائے۔ آدمی طوطے کے پیچھے ہی اپنے گھر کی دیوار پر چڑھ گیا۔ طوطا دیوار سے جا کر سیدھا کمرے کے دروازے کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ آدمی باہر سے اتر کر طوطے کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا تو آگے جو منظر اس کو نظر آیا وہ منظر دیکھ کر وہ طوطے کو بھول گیا، کیونکہ اس کی جان سے زیادہ پیاری بیوی غلط حالت میں کسی اجنبی کے ساتھ بستر پر موجود تھی۔ طوطے نے اپنے مالک کو ساری سچائی بتا کر نمک کھانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد طوطے نے اڑان بھری اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوستو، اس آدمی نے اپنی بیوی کی باتیں سن کر بنا سوچے سمجھے اس کی بات کو مان لیا کہ طوطے نے دھوکہ دے دیا ہے، لیکن اصل میں تو اس کے ساتھ طوطے نے نہیں بلکہ خود اس کی بیوی نے دھوکہ کیا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی دلچسپ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹس باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور ساتھ ہی اس کہانی کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کی کہانی کے ساتھ ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، ان کے حق کو پامال کرتا ہے، لیکن جانور جو کہ بے زبان ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب انسان کے کام نہیں آتے، اس وقت ایک جانور انسان کے کام آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے اور تمام مخلوقات کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ ہماری ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔